طرف کوئی رجحان نہیں تھا. میرے والد صاحب فلم ڈسٹریبیوٹر تھے اور میرے لیے ایکٹر اور شوٹنگ اور اسٹوڈیو وغیرہ جو ہے یہ کوئی خاص چیز نہیں تھی, کیونکہ یہ تو میں جب چاہے دیکھ لیتا تھا. پاکستان کے اس وقت جو بھی ایکٹر تھے, جو بھی سنگر تھے, وہ میرے گھر بھی آتے تھے. کسی کو انکل کہتا تھا, کسی کو آنٹی کہتا تھا. فلم انڈسٹری میں آپ کے لیے کچھ کام نہیں تھا؟ اور میں نے اپنے کیریئر کی ابتدا بھی ابتدا کی تھی. ایس ایم یوسف صاحب انہیں ضرورت پڑی تھی ایک نئے چہرے کی, جو کچھ جیسا میں تھا اس وقت. اور یہ اصلی بات ہے کہ فلم میں بھی یہ تھا کہ ایم اے پاس کر کے لڑکا نکلتا ہے. اور اولاد فلم کی میں بات کر رہا ہوں, اور اولاد فلم کے سیٹ پر میں ایم اے کی پڑھائی کر رہا تھا فائنل ایئر کی. اچھا. میرے ہاتھ میں ہر وقت کتاب ہوتی تھی, میں پرچہ دینے جاتا تھا کراچی, پرچے کے بعد پھر لاہور آ جاتا تھا اور پڑھتا رہتا تھا ہر وقت. تو وہ میری زندگی کے بہت قریب تھا جو یوسف صاحب نے. ہاں. اچھا, آپ نے کئی فلمیں بنائی ہیں, ابھی آپ ذکر کر رہے ہیں, تو اب حال میں فلم سازی کو آپ نے نہیں اپنایا؟ مجھے فلم سازی بہت مشکل ہو گئی جب ایکٹنگ زیادہ آگے آ گئی. جی. ہوا یہ کہ ارمان وغیرہ کے بعد میرا ایکٹنگ کا کیریئر جو ہے وہ نمبر 1 پہ آ گیا. سیدھی سی بات ہے کاروباری کہ ایکٹنگ کرنے میں تو پیسہ آتا ہی آتا ہے اور فلم پروڈیوس کرنے میں جاتا ہی جاتا ہے. ہوں آخر میں کاروباری آدمی. میں نے سوچا کہ اگر اس میں کوئی چانسز ہیں تو پھر میں اپنی ہی کیوں نہ بناؤں. پھر میں نے مستانہ ماہی بنائی, اور میں چاہوں گا آپ مستانہ ماہی کا ایک گانا تو سنا دیں. سیونی میرا ماہی میرے پاک جگہ بنا آ گیا. یہ آپ اپنے ہمسفر کو بھی سنا چاہیں گے نغمہ؟ ہاں. کیوں؟ آپ پاک سمجھتی ہیں؟ ہاں سمجھتے. بس پاک ٹھیک ہوں تو سارا کچھ ہی ٹھیک ہوتا ہے.